بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیاست کو گالی گلوچ تشدد میں تبدیل کرنے والے کا چہرہ بے نقاب ہو چکا۔ پاکستان جس طرح ترقی کر رہا تھا، اگر فتنہ حکومت نہ آتی تو معاشی لحاظ سے بہترین ممالک میں ہمارا شمار ہونا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو ریڈ لائن قرار دینے والے ایسے جا رہے ہیں جیسے آندھی میں شاپر جاتے ہیں، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق پی ڈی ایم و جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ فتنہ کی سیاست کو فروغ دینے والے کو لوگ ایسے چھوڑ کر جا رہے ہیں جیسے آندھی میں شاپر جاتے ہیں، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ ملکی پرامن سیاست کو گالی گلوچ اور تشدد میں تبدیل کرنے والے کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ ہم نے ہمیشہ مثبت سیاست کو فروغ دیا ہے، اب عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ پاکستان جس طرح ترقی کر رہا تھا، اگر فتنہ حکومت نہ آتی تو معاشی لحاظ سے بہترین ممالک میں ہمارا شمار ہونا تھا۔ مراعات یافتہ طبقہ سے مراعات واپس لی جائیں۔ تفصیلات کے مطابق صدر سنی علماء کونسل لاہور و صوبائی ترجمان مولانا حافظ حسین احمد نے کہا ہے کہ ملکی ترقی کے لیے مراعات یافتہ طبقات سے مراعات واپس لی جائیں۔ صدر، وزیر اعظم، وزراء، مشیروں سمیت ججز، جرنیل اور ہر سرکاری ملازم کو عام آدمی کی طرح جینا ہوگا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہر ٹیکس عوام دے اور مزے نام نہاد اشرافیہ اور حکمران طبقات حاصل کریں۔ پی ٹی آئی کے غبارے سے ہوا نکل چکی۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام پشاور کے سابق امیر شیخ القرآن والحدیث پروفیسر مولانا خیر البشر، سابقہ سیکرٹری اطلاعات ڈاکٹر عظمت علی محمد اور مرکزی کونسل ممبر حاجی محمد ادریس آفریدی نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ آنے والا دور جمعیت علماء اسلام کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، اب تو ان کا ٹکٹ لینے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی لیڈر عمران نیازی کا تکبر و غرور اسے لے ڈوبا ہے۔ مولانا خیر البشر نے مزید کہا کہ دوسروں کو چور ڈاکو کے القاب دینے والی کی پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر خود کرپشن میں ملوث رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ضروری وضاحت۔ دارالعلوم دیوبند کے لیٹر پیڈ پر چھپے اعلان میں کہا گیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے 3 یوم قبل جو اعلان آویزاں کیا گیا تھا، اس سے کسی شخص کو کسی مخصوص زبان و تعلیم سے روکنا ہرگز مقصود نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ جو تعلیم اور جو زبان پورے وطن عزیز اور دنیا کے مختلف حصوں میں رائج ہے، اس سے کیوں کر روکا جا سکتا ہے؟ جس کا جی چاہے شوق سے پڑھے۔ خود دارالعلوم دیوبند میں دینیات اول سے ہی ہندی زبان کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ فارسی چہارم اور فارسی پنجم میں بھی انگلش داخل نصاب ہے اور دارالعلوم دیوبند میں انگلش کا ایک مستقل شعبہ موجود ہے جس میں 3 باصلاحیت اساتذہ مصروف خدمت ہیں اور 40 ہونہار طلباء زیر تعلیم ہیں۔ نیز شعبہ کمپیوٹر کے طلباء 1 گھنٹہ کے لیے شعبہ انگریزی میں انگریزی سیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور شعبہ انگریزی کے طلباء شعبہ کمپیوٹر میں کمپیوٹر سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اعلان کا مقصد یہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر زیر تعلیم رہتے ہوئے اگر کوئی شخص دارالعلوم کے باہر دوسری تعلیم حاصل کرے گا یا کوئی دوسرا مشغلہ اختیار کرے گا تو وہ کسی تعلیم میں بھی پختگی حاصل نہیں کر سکے گا۔ اولاً ہماتاً مشغول ہو کر ایک تعلیم حاصل کر لے، پھر جس کا جی چاہے دارالعلوم میں رہ کر یا دارالعلوم کے باہر دوسری تعلیم حاصل کر لے۔ افغانستان کی فضائی حدود اب بھی امریکہ کے قبضے میں ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے نائب وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد حفظہ اللہ نے افغان چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی فضائی حدود اب بھی امریکہ کے قبضے میں ہیں۔ مخلوط حکومت کے نام پر غیر ملکی مداخلت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ افغان طالبان حکومت کے عہدیداران کا ناروے کا دورہ۔ اوسلو میں امن فورم میں شرکت، سول سوسائٹی نمائندوں اور سفارتکاروں سے ملاقاتیں کی۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کی طالبان حکومت کے عہدیداران نے رواں ہفتے ناروے کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے امن فورم میں شرکت کی ہے۔ سول سوسائٹی نمائندوں اور سفارتکاروں سے طالبان عہدیداروں کی ملاقاتیں ہوئیں۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ناروے نے افغان حکومت کے لیے کام کرنے والے 3 بیوروکریٹ درجے کے عہدیداران کو اوسلو فورم میں مدعو کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان عہدیداروں نے سول سوسائٹی کے نمائندوں سے ملاقات کر کے ملک کی صورتحال پر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو تنہا کرنا افغان عوام اور بین الاقوامی برادری کے لیے بدقسمتی ہوگی۔ اس سے افغانستان کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے اور اس طرح داعش ملک میں اپنے قدم مزید مضبوط کر لے گی، جس سے یورپ کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے۔
اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ سیکرٹری جنرل کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان نے بند کمرہ اجلاس میں افغان عہدیداران سے ملاقات کی تھی۔ افغانستان کے نشریاتی ادارے طلوع نیوز کے مطابق وزارت خارجہ، دفاع اور داخلہ سے عہدیداران نے ناروے کا سفر کیا ہے۔